الحمد لله الذي لا إله إلا هو لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. موقر صدر جلسہ، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں مجھے جس تاریخ ساز اور عبرتناک موضوع پر لمگوشائی کرنی ہے وہ تاریخ انسانی کا وہ حیرتناک اور انوکھا واقعہ ہے کہ اگر قرآن کے مقدس صفحات پر درج نہ ہوتا تو اس کی صداقت اور حقانیت پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا. وہ واقعہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا بے مثال قربانی کا واقعہ. جب سے عالم کون و مقام کو سجایا گیا اور حضرت انسان کو اس میں بسایا گیا، تب سے اس گلستان رنگ و بو میں تسلیم و رضا کے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہوں گے. محبت و دوستی کی انگنت داستانیں ظہور پذیر ہوئی ہوگی. اظہار و قربانی کی لاتعداد داستانیں مورد وجود میں آئی ہوگی. مگر تسلیم و رضا کا ایک ایسا واقعہ جس نے پچھلے تمام واقعات کو بے وزن کر دیا، محبت و دوستی کی ایک ایسی حکایت جس نے سابقہ تمام حکایتوں کو بے رنگ کر دیا، اطاعت و قربانی کا ایک ایسی داستان جس نے پچھلی تمام داستانوں کا ریکارڈ توڑ دیا، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے اطاعت و قربانی کا لاجواب اور بے مثال واقعہ. زمانہ کروٹیں لیتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، اس کارواہ عالم میں انقلابات رونما ہوتے رہیں گے، داستان وجود میں آتی اور مٹتی رہے گی، مگر محبت اور دوستی کی یہ داستان انمٹ ہے. اطاعت و قربانی کا یہ واقعہ زندہ جاوید ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو درس عبرت دیتا رہے گا. نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا. نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا، مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا. حضرات، یہ بات کہنے اور سننے میں بڑی آسان معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ نے رضا الہی کے لیے اپنے بیٹے کے حلقوں پر چھری پھیر دی، مگر اس کارنامے کو انجام دینا انتہائی مشکل ہے. شفقت فطری ضرب المثل ہے. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو الفت و محبت ہوتی ہے اس کا تخیل اور تصور وہی کر سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، اور خصوصاً جب کہ بیٹا ہونہار ہو، اطاعت شعار ہو، خدمت گزار ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک لوتا ہو، دوسری کوئی اولاد نہ ہو، تو غور کریں اس باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی الفت و محبت ہو سکتی ہے. مگر نہیں، جس کا دل نور ایمان و یقین سے روشن ہو، جس کا باطن اطاعت محبت اور تسلیم و رضا کے چراغوں سے منور ہو، وہ حکم خداوندی پر محبوب سے محبوب شے، مطلوب سے مطلوب چیز کو نچھاور کر سکتا ہے. مال، اولاد، شان و شوکت، حکومت و عظمت، یہاں تک کہ اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ بےتاب و بے قرار کر دیا، اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ یہ ایک صرف خواب نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، مجھ سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور فرمایا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک
انظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو غور کر لو کہ تم کیا مناسب سمجھتے ہیں۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں لے رہے بلکہ اپنے عزم و ارادے سے مطلع فرما رہے ہیں کہ خدا کے حکم پر میں نے تجھے ذبح کر لینے کا طے کر لیا ہے، چاہے تیری مرضی ہو یا نہ ہو، بہرحال تجھے قربان کروں گا اور مرضی الہی کی تکمیل کروں گا۔ ہاں اگر تو خود سوچ سمجھ لے اور تسلیم و رضا سے اور بندہ پیشانی سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو نور علی جنود۔ چنانچہ عام کے اس تجویز و فیصلے پر بیٹا احتجاج کر سکتا تھا، تأمل کر سکتا تھا یا سوچنے سمجھنے غور و فکر کی مہلت بھی مانگ سکتا تھا، مگر یہ خاندان نبوت کا پروردہ تھا، یہ حاجہ جیسی خدا ترس خاتون کا بیٹا تھا، یا ابراہیم خلیل اللہ جیسے موحد اور متوکل کا گوشہ جگر تھا۔ وہی شفاف خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہی جوش و جذبہ اس کے دل کے اندر بھی انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس لیے بنا تردد، بلا مذبذب، بلا تذبذب پر جس طرح جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ کر گزری اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ اسے صبر کرنے والوں کو پائیں گے۔ برادران اسلام، مولا نے بندے کا امتحان لیا اور بندے نے بیٹے کا، اور دونوں ہی اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے اور قربانی کے لیے نہ صرف تیار بلکہ پیدا و بے قرار ہو گئے۔ ایک قربان کرنا چاہتا تھا تو دوسرا قربان ہونا چاہتا تھا، ایک ذبح کرنا چاہتا تھا تو دوسرا ذبح ہونا چاہتا تھا، ایک جان لینا چاہتا تھا تو دوسرا جان لینا چاہتا تھا، ایک نے چھری سنبھالی تو دوسرا قدموں میں آنکھ لے گیا۔ حضرات دراصل حقیقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سالانہ قربانی کا پیغام کیا ہے، اس میں حکمت و مصلحت کیا ہے۔ جس قدر عبادات ہیں ان کے جہاں پر اخروی ثمرات و نتائج ہیں، وہیں پر دنیاوی مصالح و فوائد بھی ہے۔ اسی مصلحت عظیمہ اور حکمت بالغہ پر مختصراً کلام کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ دنیا کی تمام تر روحانی اور مادی ترقیات کا دار و مدار قربانی پر ہے۔ اگر قربانی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو نظام عالم بہبالہ ہو جائے۔ کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب اور کوئی تحریک اس سینہ گیتی پر قربانی کی بدولت زندہ و تابندہ ہوتی ہے۔ اگر ایک لفظ قربانی اور ایک جذبہ جانساری کو نکال دیا جائے تو یہ سب روبہ تنزل اور مائبی زوان ہو جاتے ہیں، اور پھر مذہب اسلام جو کہ دنیا انسانیت کے لیے آخری چراغ ہدایت ہے اور اس کو ماننے والی قوم آبرو آدمیت ہے، تو ان دونوں کا سہن کائنات میں باقی رہنا ضروری اور لازم ہے، اور یہ کام قربانی کے بغیر نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے۔ اس لیے امت مسلمہ میں قربانی کی اس تہذیب و ثقافت کو جاری و ساری کیا گیا تاکہ امت میں قربانی کا جذبہ و بڑبڑا تر و تازہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہر سال عید قربان کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اے اسلام کے پیروکاروں، خدا کے وحدانیت اور رسول کے رسالت پر اعتقاد رکھنے والوں، اللہ کے نام پر، اس کے دین کے نام پر، اس کے دین کے نام پر صرف قربانی کر لینے پر اکتفا نہ کر لینا، بلکہ جس طرح کی، جس نوعیت کی قربانی کا تقاضا و مطالبہ ہو اس سے درک نہ کرنا، تأمل نہ کرنا، تردد میں مبتلا نہ ہونا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں تردد اور تردد نہ کیا۔ تمہارے لیے یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ناموس رسالت پر، اسلام کی ترقی اور سرفرازی کے عنوان پر جس طرح تم قربانی کے جانور کے گلے میں تم چھری چلاتے ہو، ویسے ہی اپنی خواہشات کو ذبح کر دینا، ویسے ہی اپنی حسرتوں کا خود بہا دینا۔ اگر مال کی قربانی کا تقاضا ہو تو اپنی جمع پونجی کو نچھاور کر دینا، اگر اولاد کی قربانی کا تقاضا ہو تو اپنی ایک اولاد کو قربان کر دینا۔
अगर इस्लाम बातिल के निशाने पर हो और कौम दुश्मनों के नरगे में हो, तो वैसे में अपने आप को हंसते खेलते झूमते और मुस्कुराते हुए अपनी जान अजीज का नजराना पेश कर देना। यही ईद कुर्बान का सबक है, यही ईद कुर्बान का पैगाम है। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शाअनुहु हम सबको ईद कुर्बानी की हकीकत और उसके तकाज़ों पर पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।